السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله يا ايها الذين امنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أحسن الكلام كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم ووصينا الإنسان بوالديه حملته أمه وهنا على وهن وفصاله في عامين أن اشكر لي ولوالديك إلي المصير۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے انسان کو بہت زیادہ عزت والا بنایا ہے اور ہر لمحے اپنے اس بندے کو، بنی آدم کو باعزت رکھنے اور باعزت دیکھنے کے لیے بڑی قیمتی قسم کی ہدایات بھی جاری فرمائی ہیں۔ کوئی انسان کسی بھی نوعیت میں زندگی گزارتا ہے، وہ ایک استاد کی حیثیت سے ہو، وہ ایک طالب علم کی حیثیت سے ہو، وہ انسان باپ کی حیثیت سے زندگی گزار رہا ہے یا کوئی اولاد کی حیثیت سے یہاں رہ رہا ہے، کوئی خامد ہے تو کوئی بیوی ہے،
اسی طریقے سے غرض آقا اور غلام کا بھی تصور آپ ہر جگہ پہ دیکھیں گے کہ اسلام نے ہر ایک کو عزت بخشی ہے. غلامی تو غلامی ہے، لیکن غلام کے اوپر بھی زیادتی کرنے کی کوئی گنجائش نہیں ہے. حتیٰ کہ جانوروں تک اسلام کی ہدایات موجود ہیں کہ آپ نے ظلم تو ان کے اوپر بھی نہیں کرنا. انسان تو انسان ہے. حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ایک بچے ہیں، مد مقابل دنیا جہان کے سردار ہیں جناب محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم، تو جناب انس کیا بیان کرتے ہیں؟ وہ اس بات کا ذکر کرتے ہیں کہ میں نے اللہ کے رسول کی 10 سال خدمت کی ہے. 10 سال، یہ 1 دن 2 دن 10 دن کی بات نہیں ہے. 10 سال خدمت کی ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی ان کو ڈانٹا نہیں ہے. کبھی آپ نے اس کو یہ نہیں کہا تو نے یہ کام کیوں کیا، اور یہ بھی آپ نے کبھی نہیں کہا کہ تو نے یہ کام کیوں نہیں کیا. خیر وہ تو ایک اعلی اخلاق کے مالک، لیکن غلام، بچہ، خدمتگار، اس کے ساتھ آپ کا برتاؤ یقیناً ہمارے لیے اسوہ حسنہ ہے کہ ہمیں بھی جو ہمارے ماتحت ہے اس کی عزت کا خیال رکھنا چاہیے. تو چونکہ اسلام نے ہر ایک کو عزت سے نوازا ہے، اور یہ اصلاح معاشرہ کے حوالے سے ایک بہترین پہلو ہے. چاہے جائے کہ ہر کوئی اپنے آپ کو متکبر بنا کے چلے، ہر کوئی دوسرے کے اوپر اپنی دھونس دھاندلی چلائے، اور پھر اس کے اثرات اور وہ سارے حالات پھر ہمیں دیکھنے کو ملتے ہیں کہ پھر وہ وقت آتا ہے کہ کوئی انسان وہ اپنی عزت بچا نہیں سکتا، اور اس معاشرے کے اندر رہتے ہوئے اپنے آپ کو باوقار دیکھ نہیں سکتا. غرض اسلام نے تو ہر لحاظ سے ہر انسان کو بہت زیادہ عزت والا بنایا ہے، اور اللہ پاک کا یہ وعدہ ہے وَلَقَدْ کَرَّمْنَا بنی آدم، ہم نے ابن آدم کو عزت بخشی ہے. اللہ سبحانہ و تعالی نے اس کو بہترین بنایا اور بہترین رکھا کہ اس کے زندگی کے ایام گزرے بڑے خوبصورت انداز سے اس معاشرے کے اندر جی کر رہے. تو اب اگر ہم پورے اپنے معاشرے کو دیکھتے ہیں نا، تو سب سے جو اعلیٰ درجہ ہے انسانیت میں سے، اعلیٰ وقار ہے، باعزت جگہ ہے، تو وہ انسانوں کے لیے ان کے والدین کی نظر آتی ہے شخصیت. یعنی دنیا کے اندر بسنے والے لوگوں کے لیے سب سے زیادہ جو عزت کی جگہ ہے، دین اسلام کے اندر رہتے ہوئے ہمیں اللہ پاک نے اپنی طرف سے کیا حکم جاری فرمایا، قرآن مجید کی 1-2 آیات یا پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کی روشنی میں آپ کے سامنے گزارش کرنے کی کوشش کروں گا کہ اللہ سبحانہ و تعالی جو یہ قیمتی ہدایات ہمارے لیے ہیں اور یقیناً اس معاشرے کو بڑا خوبصورت بنانے کے لیے ہیں، یہ معاشرہ ہی کیا اپنی آخرت کو بنانے کے لیے بھی بہترین فارمولہ ہے. تو یہ جو مقام میں نے آپ کے سامنے تلاوت کیا ہے، یہ سورہ لقمان ہے، 21واں پارہ ہے، اور یہ آیت نمبر 13 سے شروع ہو رہی ہے بات. اللہ سبحانہ و تعالی نے بلکہ 12 سے کہ یہاں جناب لقمان علیہ السلام ان کی حکمت اور دانائی اس کا تذکرہ فرمایا ہے. اور ساتھ ہی اللہ فرماتے ہیں جب ہم کسی کو حکمت اور دانائی دیتے ہیں اسے پھر اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے. یقیناً کسی کو دانائی اور سمجھ کا مل جانا یہ اللہ کا احسان ہے، اور جب بھی اللہ کا احسان کسی پہ ہوتا ہے کسی بھی لحاظ سے اس کا شکریہ ادا کرنا ضروری ہے. تو پھر اس کا نتیجہ بھی اللہ پاک نے فرمایا اور بتا دیا کہ یہ جو شکر گزاری ہے نا، اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ اللہ کا کچھ بھلا کرنا چاہ رہے ہیں. وَمَن يَشْكُرْ فَإِنَّمَا يَشْكُرُ لِنَفْسِهِ، جو شکر گزاری کرتا ہے اللہ کا قدردان بنتا ہے، وہ اللہ کا کچھ نہیں سنوارتا، وہ اپنا آپ کا بھلا کرتا ہے، اپنا ہی فائدہ کرتا ہے. وَمَن كَفَرْ، اور جو کوئی کفر کرے، کفران نعمت یا شکر گزاری کے بجائے کوئی دوسرا پہلو اختیار کرے، فَإِنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ حَمِيدٌ،
اللہ تو بے پرواہ اور تعریف شدہ ذات ہے، اس کو تو کسی کی کوئی ضرورت نہیں ہے. آپ سب لوگ جو مرضی کر لیں، نہ اس کی سلطنت میں اضافہ ہوتا ہے، نہ کوئی کمی واقع ہوتی ہے. تو ہم آتے ہیں اپنی اصل بات کی طرف کہ یہاں جناب لقمان علیہ الصلوۃ والسلام کی حکمت کا بیان اور پھر آگے ان کی وصیتوں کا ذکر ہے کہ انہوں نے اپنی اولاد کو کیا کیا وصیتیں فرمائیں. کیوں کہ اولاد کی تربیت ایک اہم ترین سلسلہ ہے. اگر اولاد کو آپ یہ سمجھانے میں کامیاب ہو گئے، سب سے پہلی اور بنیادی بات جو جناب لقمان علیہ السلام نے اپنے بیٹے کو نصیحت فرمائی تھی، تو یقیناً یہ آپ کے بچوں کے لیے بھی کامیابی ہے اور آپ کے اپنے لیے بھی کامیابی ہے. سب سے پہلا سبق یہ ہے، جو علم کی بات ہے، اللہ کی معرفت کی بات ہے، اللہ تعالیٰ کی پہچان کی بات ہے، اور یوں سمجھیے کہ اللہ تعالیٰ کی عبادت کی بات ہے. وَإِذْ قَالَ لُقْمَانُ لِابْنِهِ، یہ وہ وقت تھا کہ جب لقمان علیہ السلام نے اپنے بیٹے سے فرمایا، ان کو یہ بات سمجھائی، نصیحت کی. وَهُوَ يَعِظُهُ، آپ اس کی خیر خواہی کر رہے تھے، اس کو نصیحت کر رہے تھے. یا بنی لا تشرک باللہ، اے میرے بیٹے اللہ کے ساتھ کسی کو شریک مت کرنا، اللہ کے ساتھ کسی کو حصے دار نہ بنانا. ان الشرک لظلم عظیم، اس میں کوئی شک نہیں کہ شرک تو بہت بڑا جرم ہے، شرک تو بہت بڑا ظلم ہے. یہ پہلا سبق ہے. جناب لقمان علیہ السلام کی نصیحتیں بہت زیادہ ہیں، انشاءاللہ پھر کبھی اس کے اوپر بات ہوگی. فی الوقت پہلی بات یہ عقیدہ توحید سمجھانے کی، اور دوسری بات اللہ سبحانہ و تعالی نے یہ جناب لقمان کی نصیحت نہیں ہے، بلکہ اللہ پاک نے وہ جو انہوں نے بات سمجھائی، پہلی وصیت فرمائی، اس کے بعد اللہ پاک نے اپنی طرف سے یہ حکم جاری کیا. کیا فرمایا؟ وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ، اللہ فرماتے ہیں ہم نے انسان کو اپنے والدین کے لیے ایک نصیحت فرمائی. یہ وصینا وصیت کا لفظ ہے، اور ہم جانتے ہیں کہ جب دنیا سے جانے والا جا رہا ہوتا ہے، وہ جو بات کہتا ہے اس کو وصیت کہتے ہیں. ویسے ہمارے ذہنوں میں یہ بات سما گئی ہے، ہم یہی سمجھ چکے ہیں کہ وہ جو جانے والا جا رہا ہوتا ہے صرف اسی کی بات وصیت ہوتی ہے. ہم جو باتیں کرتے ہیں وہ نصیحت تو ہو سکتی ہیں، وصیت نہیں ہوتی. حالانکہ جو جیتا جاگتا بندہ ہے، ابھی اس کی بہت زندگی باقی ہے، ابھی وہ اپنے آخری لمحات کے اندر بات نہیں کر رہا، اس کی بھی وصیت ہو سکتی ہے. اور اس کے اوپر دلیل یہ والی ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو تو موت نہیں آنے والی، وہ تو کبھی نہیں مرنے والا، وہ تو زندہ ہے اور ہمیشہ زندہ رہے گا. لیکن اللہ فرماتے ہیں وَصَّيْنَا الْإِنسَانَ، ہم نے انسان کو وصیت فرمائی ہے. کس چیز کی؟ بِوَالِدَيْهِ، اس کے اپنے والدین کے لیے. کیوں وصیت فرمانے کی؟ اور وصیت سے بس یہ سمجھ لیں کہ انتہائی قیمتی اور اہم ترین نصیحت کو وصیت بولا جاتا ہے، کہ جس کے بغیر یوں سمجھیے گزارا ہی نہیں ہے. تو اللہ پاک نے یہ وصیت فرمائی ہے. کس چیز کی؟ والدین کے ساتھ حسن سلوک کی. جیسے کہ سورہ بنی اسرائیل کے اندر بڑی تفصیل کے ساتھ اس کے اوپر بات موجود ہے. اللہ فرماتے ہیں کہ والدین دو افراد ہیں، ایک تمہارا باپ ہے، دوسری تمہاری ماں ہے. لیکن یہاں اللہ پاک نے ماں کا ذکر پہلے کر دیا ہے. حملتہ امہ وہنا علی وہن، ایک تیری ماں ہے، ایک تیری امی ہے جس نے تکلیف در تکلیف، کمزوری در کمزوری تمہیں اٹھایا ہے. 8-9 ماہ کا دورانیہ وہ اپنے پیٹ میں اٹھا کر کے تمہیں پھرتی رہی، اور جوں جوں تو بڑا ہوتا گیا تیری ماں کمزور ہوتی چلی گئی، اور انتہائی مشقت اور تکلیف کی حالت میں تمہیں اٹھایا. وَفِصَالُهُ فِي عَامَيْنِ، ابھی یہ دورانیہ ختم نہیں ہوا، یہ 8-9 ماہ کا وقت، اور اس کے بعد ابھی تیرے اوپر تیری ماں کی محنت جاری ہے. وَفِصَالُهُ فِي عَامَيْنِ، اور اس کا دودھ پلانا تجھے 2 سال اس نے یہ بھی ڈیوٹی کی ہے.
वफिसालुहु फी आमैन, 2 साल तक तुम्हें दूध पिलाया, फिर उसने तुम्हें अपने से जुदा किया। अनिश्कुर ली वली वालिदैक, वो पहले भी शुक्रिया का लफ्ज बोला गया कि अल्लाह फरमाते हैं कि हमने जब हिकमत अता की है तो तू अल्लाह का शुक्र अदा कर। यहां दोबारा फिर उन्हीं अल्फाज के साथ अल्लाह फरमाते हैं, इंसान जैसे हमने लुकमान को यह बात समझाई थी ऐसे तुझे भी समझाते हैं, अनिश्कुर ली, मेरा शुक्रगुजार बन जा, मेरा कदरदान बन जा, मेरा शुक्रिया अदा कर। वली वालिदैक, और अपने मां बाप का भी शुक्रगुजार बन जा, मेरा कदरदान भी बन जा और अपने वालिदैन का कदरदान भी बन जा, अपने अब्बू और अम्मी का कदरदान भी बन जा। इलैयल मसीर, अल्लाह फरमाते बात यहां पे खत्म नहीं होनी कि तू अपनी मर्जी कर ले, कदर कर ली तो चलो मां बाप खुश हो जाएंगे, नहीं भी करूंगा तो कौन सा कोई वबाल आने वाला है। जरा साथ वाले अल्फाज 2 लफ्ज हैं सिर्फ, इलैयल मसीर। अल्लाह फरमाते हैं इंसान तूने लौट के मेरे पास आना है। मतलब क्या है? मतलब यह है कि तू आजाद नहीं है। तू ये ना समझ कि अल्लाह पाक ने हुक्म दिया है उनकी खिदमत का, उनके साथ खैरखाई का, उनके साथ उसने सलूक का, कर लूंगा तो अच्छी बात है, लोग मुझे अच्छा कह देंगे, अगर ना भी किया तो कोई ऐसी बात नहीं है। फिर मैं ऐसे नहीं है। और फिर अल्लाह पाक का जो हुक्मन लफ्ज आता है वो तो हमारे ऊपर फर्ज हो जाता है। अनिश्कुर ली, तू मेरा शुक्रिया अदा कर, वली वालिदैक, और अपने मां बाप का भी शुक्रिया अदा कर। और शुक्रगुजारी कैसे होती है? असल में बड़ा आसान सा फार्मूला है। यह सिर्फ जबान से नहीं होती कि इंसान का या अल्लाह तेरा शुक्र है, या अल्लाह तेरा शुक्र है। अल्लाह की बेशुमार नेमतें हमारे ऊपर, शुक्रिया उसी सूरत में अदा होगा जब हम अल्लाह ताला की अता करदा नेमतों को अच्छे अंदाज से इस्तेमाल करेंगे, अल्लाह ताला की फरमाबरदारी में उनको इस्तेमाल करेंगे, नाफरमानी वाले कामों में उन चीजों को इस्तेमाल नहीं करेंगे। बिल्कुल ऐसे ही मां बाप की कदर का क्या मतलब है कि हर वक्त उनकी फरमाबरदारी में रहना है, उनकी नाफरमानी से बचना है। और अगर हम ऐसा नहीं करेंगे, इलैयल मसीर, अल्लाह फरमाते मेरे पास तेरा लौटना है, सोच ले तेरा हिसाब किताब लूंगा। यह फरीजा है तुम्हारे ऊपर जिसके अंदर कोताही कभी बर्दाश्त नहीं की जाएगी। तो यहां इस आयत का इस्तेजार और आपके सामने पेश करना, इसका एक मकसद है कि देख लें जब जनाब लुकमान अलैहिस्सलाम अपने बेटे को वसीयत फरमा रहे हैं और अल्लाह ताला की अता करदा हिकमत और दानाई के मुताबिक, तो उनकी बात तो अलहदा से चल रही है, अल्लाह की तौहीद से बात की है, आगे उनकी नसीहतें और हैं, लेकिन दरमियान में अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने यह बात जिक्र कर दी और हमें इसकी अहमियत बता दी कि अल्लाह की तौहीद को समझने के बाद जो सबसे ज्यादा अहम तरीन और करने वाला काम है वो है वालिदैन की खिदमत, उनकी इताअत, उनकी फरमाबरदारी, उनके साथ शफकत वाला मामला और उनके लिए दुआ करना, रहम की और अल्लाह ताला के यहां बख्शिश की। ये करने वाले काम हैं जिसकी वजाहत ये सूरह बनी इसराइल के अंदर अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने फरमा दी है। फरमाया वक़ज़ा रब्बुका अल्ला ताबुदू इल्ला इय्याह, कि ए इंसान, ए मुसलमान, तेरे रब ने यह फैसला कर दिया है, तेरे रब का, तेरे मालिक का यह कज़िया है, उसका यह फैसला है। अल्लाह जी कौन सा फैसला? अल्लाह ताबुदू इल्ला इय्याह, पहला फैसला तो यही है कि उसके सिवा तूने किसी का बनना नहीं है, उसके अलावा तूने किसी के सामने झुकना नहीं है, उसके अलावा तूने किसी की इबादत नहीं करनी। ठीक है अल्लाह जी, आप मेरे खालिक मालिक हैं, आप मेरे राज़िक हैं, मैंने इस बात को मान लिया है, तेरे अलावा मेरा कोई है ही नहीं, मैं किसी की इबादत क्यों करूंगा। एक सलीमुल फितरत इंसान वो तो कभी इस बात से भाग नहीं सकता कि वो अपने मालिक को नजरअंदाज करे, और जो अपने जैसे हैं, जो वो भी अल्लाह की मखलूक, हम भी अल्लाह की मखलूक, तो अल्लाह की मखलूक को अल्लाह का हिस्सेदार बना दे, ये एक अच्छे इंसान से मुमकिन नहीं है। लेकिन इसके साथ ये वही पहला हुक्म जो जनाब लुकमान अलैहिस्सलाम अपने बेटे को नसीहत के अंदर इसका जिक्र फरमा रहे थे,
दूसरे नंबर पे अल्लाह फरमाते हैं वबिलवालिदैन इहसाना। ये कुरान मजीद का अंदाज है, सिर्फ 2 अल्फाज के अंदर इतना खूबसूरत अंदाज। वअहसिनु बिलवालिदैन इहसाना, अपने वालिदैन के साथ हुस्न सलूक करो। हुस्न सलूक करना, ये कुछ अरबी बलागत के हवाले से एक बात है कि एहसाना जब लफ्ज आ रहा है तो ये एक मफूल मुतलक होता है कि जिससे पहले बाकायदा उसी मादे से फेल का जिक्र होता है, लेकिन यहां उसको हज़फ किया गया है। असल में पूरी इबारत इस अंदाज से बनती है क्योंकि वो फेल खुद ब खुद कुरान मजीद की इबारत बहुत जामे है, बड़ा आला किस्म का मेयार है और इसका अंदाज है। तो यहां अल्लाह पाक ने दोहरी ताकीद के साथ गोया ये बात फरमाई, वअहसिनु बिलवालिदैन इहसाना, वालिदैन के साथ हुस्न सलूक करो। हुस्न सलूक करना, हालांकि आसिनू के अंदर एहसान का लफ्ज आ चुका है, दोबारा फिर उसकी वजाहत एहसाना, जिससे वालिदैन के साथ हुस्न सलूक की अहमियत का अंदाजा होता है। दूसरी बात यह है कि सबसे पहले अल्लाह ने अपनी इबादत का जिक्र फरमाया, तो ये अल्लाह का हक है, अल्लाह की इबादत है। यानी यूं समझिए कि अल्लाह पाक ने अपने लिए इंसान को चुन लिया, लेकिन दूसरे नंबर पे इंसान चूंकि दुनिया के अंदर बसता है, एक इंसानी मुआशरा है, अल्लाह ने इसकी बका रखी है और इसकी बका के लिए ये मियां बीवी का सिलसिला है, वही आगे वालिदैन बनते हैं, फिर उनकी औलाद चलती है। लेकिन इस मुआशरे को बड़ा खूबसूरत अंदाज से चलाने के लिए यह जरूरी पहलू है क्या कि औलाद अपने वालिदैन के साथ हुस्न सलूक करे। और हुस्न सलूक के अंदर 3-4 चीजें आती हैं। ताअतुल अबवैन, वालिदैन की फर्माबरदारी, उनका कहना मानना है। हां, अगर वो जुल्म की हद तक जाएं, अल्लाह ताला की बगावत करवाएं, वो सिर्फ आपने नहीं करना, बाकी दुनिया की हद तक मारूफ करने में, उनके साथ भलाई करने में कोई कसर बाकी नहीं छोड़नी। क्योंकि अल्लाह के साथ बगावत करना ये तो हम इंसानों का हक ही नहीं है। वालिदैन अगर इंसान को, बच्चे को, अपनी औलाद को शिरक पे लगाते हैं, यह मानना फर्ज नहीं है, बल्कि इसका इनकार ही इंसान के लिए फायदेमंद है। इसके अलावा मां बाप की फर्माबरदारी है, उनको खिदमत के हवाले से, उनके काम काज करने के हवाले से, उनको खिलाने पिलाने के हवाले से जो भी वो कह दें, जो मुतालबा कर दें, तो यह है ताअतुल अबवैन, मां बाप की फर्माबरदारी। दूसरे नंबर पे खिदमतुल वालिदैन, वालिदैन की खिदमत जो मुमकिन हो, जो आप कर सकते हैं जिस लिहाज से भी। और अल इनायत फिल किबर, बुढ़ापे के अंदर उनके साथ शफकत का मामला, झुकाओ, इनायत। और अगर वो दुनिया के अंदर मौजूद हैं तो उनके लिए दुआ करना, और अगर दुनिया छोड़ के चले गए हैं तब भी उनके लिए दुआ करना, और बिलखुसूस बख्शिश की दुआ करना कि अल्लाह जी उनको माफ कर दे। तो यहां इस आयत के अंदर भी इन हिदायत का जिक्र है। अल्लाह फरमाते हैं व बिल वालिदैन एहसाना, वालिदैन के साथ उसने सलूक से पेश आओ। इम्मा यबलुगन्ना इंदकल किबर अहदुहुमा औ किलाहुमा, अगर तेरी जिंदगी के अंदर तेरे जीते जी उन दोनों में से एक या दोनों बूढ़े हो गए हैं, कमजोर हो गए हैं, अब बिल्कुल उनकी बच्चों जैसी सूरत हाल हो गई है, क्योंकि जब तू बच्चा था पूरी जिम्मेदारियां उनकी थी, वो तुझे खिलाते थे, पिलाते थे, संभालते थे, पालते थे। अब तू बड़ा हो गया है, अब तू जवान हो गया है, अब तू ताकत वाला बन गया है, अब वसाइल तेरे पास मौजूद हैं, अब तेरे मां बाप बूढ़े हो गए हैं, अब वो कमजोर हो गए हैं, अब उनके पास वसाइल भी नहीं है, अब उनके पास वो ताकत भी नहीं है, अब वो काम करने के वो अहल भी नहीं है, और कमजोरी ये सतक हो गई है। अब यूं समझिए कि जैसे तुम बच्चे थे अब वो बच्चे बन गए हैं। तो अल्लाह पाक ने खुसूसन हिदायत फरमाई कि अगर उन दोनों में से एक या दोनों बूढ़े हो जाते हैं फिर तुमने क्या करना है। इतनी तफसील के साथ मैं कहता हूं शायद ही कहीं अल्लाह पाक ने इस अंदाज से इस बात को खोला हो। तो अल्लाह फरमाते फला तकुल लहुमा उफ,
کبھی تیری طبیعت کے مخالف کوئی ایسی بات کہیں جو تمہیں گراں گزرے تو تو نے کیا کرنا ہے؟ آگے سے تنگی کا اظہار کرنا ہے، آگے سے گالی نکالنی ہے، یا سخت بولنا ہے، یا کوئی بکواس کی بات کرنی ہے؟ اللہ فرماتے ہیں نہیں، قطعاً کوئی گنجائش نہیں ہے، حتیٰ کہ فلا تقل لہما اف، تو نے کلمہ افسوس بھی نہیں کہنا۔ اور کلمہ افسوس علماء نے یہاں تک، کون سا ہوتا ہے کلمہ افسوس؟ لمبی چوڑی بات، آگے سے لڑائی، آگے سے گالی گلوچ، آگے سے پتہ نہیں کیا کچھ کہنا، وہ تو دور کی بات ہے۔ یہ کلمہ افسوس کیا ہوتا ہے جس کے بارے اللہ فرماتے ہیں فلا تقل، یہ اللہ پاک نے منع کر دیا ہے۔ یہ بھی فریضہ ہے۔ ایک فریضہ ہوتا ہے کام کرنے والا، ایک فریضہ ہوتا ہے کام سے روکنے والا کہ یہ نہیں کرنا، تو یہ اس کو امر کہتے ہیں، اس کو نہیں کہتے ہیں۔ امر بھی لاگو ہوتا ہے اور نہیں بھی، اور یہ دونوں چیزیں فریضہ ہوتی ہیں۔ اللہ پاک کیا فرماتے ہیں؟ فلا تقل لہما اف، تو نے کلمہ افسوس بھی نہیں کہنا۔ بہت لمبی چوڑی باتیں تو اپنی جگہ پہ، تو کلمہ افسوس کیا ہوتا ہے؟ یہ کبھی ہم نے اس کا اندازہ لگایا ہوگا، جب کبھی ہمیں کسی کی بات ناگوار گزرتی ہے، دل میں ہم تنگی محسوس کرتے ہیں، تو پھر زبان سے ایک کلمہ نکلتا ہے جس کو عربی زبان میں اف بھی کہا جا سکتا ہے، یعنی کلمہ افسوس ہے، اور اردو کے اندر اس کو ہوں بھی کہا جا سکتا ہے، جیسے ہم کہتے ہیں ہوں، یعنی یہ کہ دل کی تنگی کا اظہار ہے۔ اور پنجابی کے اندر ہم اس کو کہتے ہیں اون، یعنی کہ اپنی طرف سے پریشانی کا اظہار کرنا۔ ماں باپ میں سے کسی کی بات اچھی نہیں لگی تو آگے سے بڑی تکلیف کا اظہار کرنا اور ماں باپ کو سنا کے۔ لیکن دیکھ لیں آپ کا دین آپ کو کس حد تک پابند کرتا ہے۔ فلا تقل لہما اف، یہ کلمہ افسوس آگے سے نہیں کہنا۔ ولا تنہرہما، جھڑکنا تو ہے ہی نہیں، ڈانٹنا ہے نہیں۔ وقل لہما قولا کریما، کہنا کیا ہے؟ عزت والی بات کرنی ہے، عزت افزائی کرنی ہے، باوقار طریقے سے بولنا ہے، ایسی بات کہنا ہے جس کے ساتھ ان کی عزت میں اضافہ ہو۔ اب ہم سوچ لیں کون سی بات ہے جس کو ہمارے ماں باپ پسند کرتے ہیں، کس بات سے ان کی عزت کا اضافہ ہو سکتا ہے، کون سی بات کہیں گے تو وہ خوش ہو جائیں گے، اور کون سی بات ہے جس سے وہ ناراضگی کا اظہار کریں گے، یا ناراض نہ بھی ہوں ان کے دل کے اندر کوئی برا محسوس ہو، تو یہ تو جائز نہیں ہے ہمارے لیے۔ مزید آگے اللہ پاک کیا فرماتے ہیں؟ وَاخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ مِنَ الرَّحْمَةِ، وَاخْفِضْ، جھکا دے۔ جیسے ایک پرندہ اڑ رہا ہوتا ہے نا، تو جب اس نے بیٹھنا ہوتا ہے تو وہ پر نیچے کر دیتا ہے، وہ خود ہی وہ نیچے آنا شروع ہو جاتا ہے، یعنی پروں کے ساتھ پرواز ہے۔ جب تک پر پھیلا کے رکھیں، جب وہ پر جھکا دیتا ہے، یوں سمجھیے کہ اپنے پر بند کر لیتا ہے، تو وہ نیچے آنا شروع ہو جاتا ہے۔ تو بات نیچے لانے کی ہے کہ اپنے آپ کو نیچے لانا ہے۔ وَاخْفِضْ لَهُمَا، ان کے لیے نیچے آ جاؤ۔ پھر آپ نے دیکھا ہوگا کہ کوئی بھی پرندہ ہے، اس کا بچہ ہے، تو وہ اپنے بچے کو لپیٹنے کے لیے، اس کو محفوظ کرنے کے لیے، اس کو سیف کرنے کے لیے اپنے پروں کے اندر لے لیتا ہے۔ تو یہ ایک اشارہ ہے کہ آپ نے اپنے والدین کے لیے بھرپور سہارا بن جانا ہے۔ وَاخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ مِنَ الرَّحْمَةِ، اور اپنے آپ کو کمزور بنا دینا ہے، یعنی والدین کے لیے وَاخْفِضْ لَهُمَا، ان کے لیے اپنے آپ کو جھکا دیجئے، جناح الذل، کس پہلو کو؟ ذلت والے پہلو کو، یعنی اپنے آپ کو کمزور بنا لو۔ والدین کے سامنے اکڑ خان نہیں، بڑے نہیں، متکبر نہیں، اب میں بہت پڑھ لکھ گیا ہوں، میرے پاس مال بہت زیادہ ہے، میں بڑا طاقتور ہوں، میں فلاں عہدے پہ ہوں، کچھ بھی نہیں۔ تو اپنے ماں باپ کی اولاد ہے، تو اپنے مالک کا حکم مان۔ وَاخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ مِنَ الرَّحْمَةِ، مجبوری سے نہیں، دل کے اندر رحم۔ یہ ہے اسلام، یہ ہماری مسلمانی، کہ اگر ہم دین اسلام کے مطابق چلنے والے ہیں تو ہمارا مالک ہمیں یہ حکم دیتا ہے کہ دل میں رحمت، رحم یہ دل کی مہربانی کا نام ہے۔ جیسے ہم اپنے بچوں کے لیے، چھوٹا بچہ ہوتا ہے، کیسے اس کے اوپر رحم آتا ہے؟ سختی نہیں کرتے، تشدد نہیں کرتے،
اس کو مارتے پیٹتے نہیں ہیں، بلکہ انتہائی پیار اور شفقت کے ساتھ، کیونکہ دل میں رحم آتا ہے نا. اور یہ رحم ایسی چیز ہے کہ جانوروں حتیٰ کہ درندوں کے اندر بھی ہوتا ہے. آپ دیکھیں گے کہ وہ اپنے بچوں کو کیسے سنبھالتے ہیں اور کیسے ان کو محفوظ کرتے ہیں. تو یوں سمجھ لیجئے کہ آپ نے اپنے والدین کو سنبھالنا ہے، محفوظ کرنا ہے، اور دل کی محبت کے ساتھ. وَاخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ مِنَ الرَّحْمَةِ وَقُلْ رَبِّ ارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيَانِي صَغِيرًا. اور یہ دعا بھی کرتے رہو، اللہ ان دونوں پہ رحم فرما. اپنے مالک سے یہ دعا کرنا ہمارے اوپر فرض ہو گیا. وَقُلْ، اے انسان یہ دعا کر، یہ کہہ، رَبِّ ارْحَمْهُمَا، اے میرے رب، اے میرے مالک، اے میرے آقا، میرے ابو امی پہ رحم فرما، میرے والدین کے اوپر شفقت فرما. یعنی خود بھی مہربانی کے ساتھ پیش آنا ہے اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے دعا بھی کرنا ہے. کما ربا یعنی صغیرہ، کیسے؟ یہ کوئی تو احسان نہیں کرنے والا، یہ جو اللہ پاک تجھے حکم دے رہے ہیں. ساتھ اس بات کا اقرار بھی کر کہ اللہ وہ وقت تھا جب یہ مجھے پالتے تھے، جب مجھے سنبھالتے تھے، جب میری پوری پرورش کرتے تھے، جب میرے سارے لوازمات کا خیال رکھتے تھے. کما ربا یعنی صغیرہ، یہ وہی لفظ جو رب کے لیے ہے، پالنے اور پرورش کرنے کا. اللہ سبحانہ و تعالی نے اس کا حکم دیا ہے کہ اس بات کا اظہار کر، اقرار کر کہ اللہ ان میرے ماں باپ پہ رحم فرما، کما ربیانی صغیرہ، جیسے انہوں نے بچپن میں مجھے پالا. تو وہ جو پالنا تھا نا، وہ شفقت کا نتیجہ تھا، وہ رحم کا نتیجہ تھا. بچہ چھوٹا تھا، اگر ماں اس کو پھینک دے، کوئی دوسرا اس کو سنبھالنے والا نہ ہو، انتہائی تکلیف کے اندر، پریشانیوں کے اندر، مشکلات کے باوجود ایک عورت، ایک ماں، وہ کسی بھی حالت کے اندر ہے، اس کا چھوٹا بچہ ہے، کبھی وہ اس کو روتا ہوا نہیں دیکھ سکتی. تو یہ ان کی شفقت تھی. یعنی کہ تو بچپن میں تھا، وہ تجھے سنبھالتے رہے، پالتے رہے، تیری ہر ضرورت کا خیال رکھا. تو آج تو ان باتوں کو بھول نہ جا. اس انداز سے اللہ سبحانہ و تعالی نے زور دیا ہے. تو یہ ہے والدین کا مقام، والدین کی عزت، والدین کا احترام، والدین کی قدر و قیمت، والدین کا ایک ایسا سلسلہ جو والدین کے علاوہ کسی اور کے بارے میں نظر نہیں آتا. اتنے زور کے ساتھ جہاں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اپنی عبادت کی بات کی، دوسرے نمبر پہ والدین کے ساتھ حسن سلوک کی بات کی. اور اسپیشلی طور پہ اس کے لیے اللہ پاک فرماتے ہیں وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ، آپ کے رب نے یہ فیصلہ ہی کر دیا ہے کہ اللہ کے علاوہ کسی اور کی عبادت نہیں کرنی. اور ساتھ ہی ایک اور بھی فیصلہ کر دیا ہے وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، تمہارے مالک کا یہ بھی فیصلہ ہے کہ والدین کے ساتھ حسن سلوک سے پیش آنا ہے. تو اللہ کرے یہ دو بنیادی باتیں، کیونکہ ایک اللہ کا حق ہے اور ایک بندوں کا حق ہے. اللہ کے حق کو پہلے رکھا، اس کے بعد اگر بندوں کی بات ہوئی ہے، دنیا کی بات ہوئی ہے، معاشرے کی بات ہوئی ہے، تو اس کے اندر اٹھا کر کے اللہ سبحانہ و تعالی نے والدین کو اجاگر کیا ہے کہ ماں باپ ماں باپ ماں باپ. تو زیادہ وقت مل نہیں سکا. قرآن مجید کی ان دو آیات کو آپ اپنے ذہنوں میں رکھیں اور اس مسئلے کو ذہن میں بٹھائیں کہ جو بڑے ہیں، جن کے والدین فوت ہو گئے، وہ ان کے لیے دعائیں اپنی زندگی کا حصہ بنا لیں کہ اللہ پاک کا حکم ہے. اور جن کے والدین زندہ ہیں وہ ان کی قدر کریں. جن کے والدین بوڑھے ہو چکے ہیں ان کا خاص خیال رکھیں، ان کی ضروریات کا، ان کی خدمت کا اور ان کے حکم احکام کا. تو یقیناً یہی ہمارا دین ہے، کیونکہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا حکم وہ اصل دین ہے. اللہ پاک ہمیں اپنے دین اسلام کو سمجھ کر کے اس کے مطابق عمل کرنے کی توفیق عنایت فرمائیں. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.